کیا آپ ایک دانشمند بزرگ کے بارے میں جانتے ہیں؟ اور کیا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اس نے کیسے بادشاہ کی خوابوں کی تعبیر بتائی؟ اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ ایک کسان نے کیسے دانشمند بزرگ کے ساتھ دھوکہ کیا اور پھر آخر کار اسے اپنی غلطی کا احساس کیسے ہوا؟ ان سب سوالات کے جوابات جاننے کے لیے میری اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے۔ پرانے زمانے کی بات ہے، کسی ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا جو نہایت رحم دل اور انتہائی خوش اخلاق تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کی رعایا اس نیک دل بادشاہ سے بہت خوش تھی۔ ایک رات بادشاہ نے خواب دیکھا جس میں اسے ایک گیدڑ ایک رسی میں لٹکا ہوا نظر آیا۔ خواب کی وجہ سے بادشاہ بہت پریشان ہوا، وہ رات بھر سو نہیں سکا۔ صبح ہوتے ہی اس نے سارے وزیروں اور دانشوروں کو دربار میں بلا لیا۔ بادشاہ نے اپنا خواب بیان کیا اور سب سے اپنی تعبیر پوچھی۔ سبھی سوچ سوچ کر پریشان ہو گئے، پر کسی کو بھی خواب کی تعبیر سمجھ میں نہیں آئی، جبکہ بادشاہ کو ہر حال میں اپنے خواب کی تعبیر چاہیے تھی۔ اس لیے اس نے اعلان عام کروایا کہ جو کوئی بھی مجھے خواب کی تعبیر بتائے گا اسے انعامات سے مالا مال کر دیا جائے گا۔ یہ سوچ بہت سے لوگ انعامات کی لالچ میں اور کئی خود کو عقل مند کہلانے کے لالچ میں تعبیر بتانے گئے، مگر سب ناکام ہو گئے۔ ایک غریب کسان جسے کسی وڈیرے کی زمین پر کام کرتے ہوئے کافی عرصہ گزر چکا تھا، لیکن اس کا قرض ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ سارا منافع تو ظالم وڈیرا ہی کھا جاتا۔ سال ہر سال محنت کرنے کے باوجود کسان کی وہی بھوک اور بدحالی برقرار تھی۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ قسمت آزمائی کی جائے اور بادشاہ کو اس کے خواب کی تعبیر بتائی جائے۔ کیا معلوم، خوش ہو کر بادشاہ سلامت انعامات سے نوازتے۔ صبح ہوتے ہی غریب کسان شاہی محل کی طرف چل پڑا۔ چلتے چلتے راستے میں اس کی نظر ایک سفید پوش بزرگ پر پڑی جو ایک سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے۔ کسان نے آگے بڑھ کر انہیں باادب انداز میں سلام پیش کیا اور اپنے آنے کا مقصد بیان کیا۔ بزرگ نے تحمل سے اس کی بات سنی اور بتایا کہ یہ تو ایک معمولی بات ہے، تم وعدہ کرو کہ انعام میں جو رقم تمہیں ملے گی اس کا آدھا حصہ مجھے بھی دو گے، تو پھر میں تمہیں بادشاہ کے خواب کی تعبیر بتانے کے لیے تیار ہوں۔ کسان نے وعدہ کر لیا۔ اس بزرگ نے خواب کی تعبیر بتاتے ہوئے کہا، گیدڑ فریب اور چلاکی کی علامت ہوتا ہے۔ اس کا رسی پر لٹکنا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ ملک میں فریب اور دھوکے بازی بڑھتی جا رہی ہے، اس لیے بادشاہ کو ہوشیار ہو کر رہنا پڑے گا۔ کسان سیدھا بادشاہ سلامت کے دربار میں آیا اور اسے خواب کی تعبیر بتائی۔ بادشاہ کو خواب کی تعبیر پسند آئی اور خوش ہو کر کسان کو مالا مال کر دیا۔ سارے مال سمیت جب وہ واپس آیا تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں سارا مال اکیلا ہی ہڑپ کر جاؤں۔ بزرگ کو اگر اس مال کا آدھا حصہ نہیں دیا تو وہ کیا کر لے گا؟ یہ سوچتے سوچتے وہ اپنے گھر پہنچ گیا۔ کچھ عرصہ بعد بادشاہ کو خواب میں اپنے اوپر ایک باریک داغے سے تلوار لٹکتی ہوئی نظر آئی۔ خواب دیکھ کر بادشاہ پھر پریشان ہو گیا۔ آخر اس نے کسان کو قاصد بھیجا کہ اب وہ بادشاہ کے اس خواب کی تعبیر بتائے۔ کسان کی بات سن کر پریشان ہو گیا اور مجبور ہو کر دوبارہ سفید پوش بزرگ کے پاس جا کر منت سماجت کر کے خواب کی تعبیر پوچھی۔ بزرگ نے اسے خواب کی تعبیر یوں بتائی کہ تلوار جنگ کی تیاری کی علامت ہے، جس کے لیے بادشاہ کو بھی اچانک حملہ ہو جانے کے لیے تیاری کرنا پڑے گی۔ آخر میں بزرگ نے دوبارہ اپنا آدھا حصہ مانگا اور کسان نے حامی بھر لی۔ کسان بادشاہ سلامت کے دربار میں پہنچا اور خواب کی تعبیر سنائی، جسے سن کر بادشاہ بہت خوش ہوا اور پہلے کی طرح کسان کو انعامات سے نوازا۔ اس دفعہ وہ جیسے ہی دربار سے لوٹا تو راستے میں انہی سفید پوش بزرگ کو اپنا منتظر پایا۔ بزرگ نے اس سے اپنا آدھا حصہ مانگا۔ کسان نے آؤ دیکھا نہ تو تلوار نکال کر بزرگ پر وار کر دیا، جسے بزرگ کا ایک بازو زخمی ہوا، لیکن وہ خاموش رہا۔ جبکہ کسان جو اب لالچی ہو گیا تھا سارا مال اپنے ساتھ لے کر چل دیا۔ اتفاق سے بادشاہ کو پھر تیسرا خواب نظر آیا، جس میں اسے ایک ذبح کی ہوئی بکری نظر آئی۔ بادشاہ نے دوبارہ قاصد بھیجا اور کسان کو طلب کیا اور کہہ دیا کہ آ کر میرے خواب کی تعبیر بتاؤ کہ اس خواب کا کیا مطلب ہے۔ کسان بہت پریشان ہوا اور آخر کار تیسری مرتبہ شرمندہ ہو کر بزرگ کی طرف روانہ ہوا۔ بزرگ نے اس لالچی کسان کو دیکھتے ہی غصے سے منہ پھیر لیا۔ کسان بزرگ کے پاؤں میں گر گیا اور گڑ گڑا کر اپنی کی ہوئی غلطیوں کی معافی مانگی اور وعدہ کیا کہ اب دھوکہ نہیں دوں گا، انشاءاللہ اس مرتبہ آپ کا حصہ ضرور ملے گا۔ بزرگ نے تحمل مزاجی سے کام لیتے ہوئے کسان کو معاف کر دیا اور خواب کی تعبیر بھی بتائی۔ چونکہ بکری امن کی نشانی ہے، اس لیے اب بادشاہ کے ملک میں امن و امان ہوگا اور لوگ بکریوں کی طرح امن و امان سے رہیں گے اور دھوکہ بازی، کساد بازاری اور فریب سے دور رہیں گے۔ کسان نے جب بادشاہ کو خواب کی تعبیر بتائی تو بادشاہ کو یہ تعبیر بھی بہت پسند آئی، کیونکہ اس مرتبہ خواب کی تعبیر دل موہ لینے والی اور خوشگوار تھی۔ کسان کو پہلے سے بھی زیادہ نوازا گیا۔ اس دفعہ کسان نے پہلے والا مال اور اب والا انعام و کرام ملا کر سارا مال لا کر بزرگ کے قدموں میں رکھ دیا۔ مجھے معاف کرنا بزرگ صاحب، دولت کی لالچ میں آ کر مجھ سے خطا ہوئی ہے، میں اپنی غلطی پر شرمندہ ہوں، خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں، میں اپنے گناہ پر معافی کا طلبگار ہوں۔
ये सारी दौलत अपने पास रख ले और मुझे माफ कर दे। मैं तौबा करते हुए वादा करता हूँ कि अब जिंदगी में कभी किसी को धोखा नहीं दूंगा और दौलत की लालच में आकर किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा, अपनी औकात नहीं भूलूंगा और ना ही गरूर व तकब्बुर करूंगा, मुझे माफ कर दे। बुजुर्ग जो बहुत पहुँचे हुए दरवेश थे नहायत नरमी से बोले, हकीकत में आपका कोई कसूर नहीं, क्योंकि जब पहली बार आप मेरे पास आए थे तो उस वक्त मुल्क में फरेब और मक्कारी का दौर था, इसलिए आप भी ठग निकले। दूसरी बार भी आपने मेरे ऊपर इसलिए हमला किया कि उस वक्त सारे मुल्क में खून रेजी फैली हुई थी, हर कोई एक दूसरे के खून का प्यासा था, मतलब कि मुल्क में फितने का दौर था। अब तो हर जगह अमन व अमान कायम है, लोग ईमानदारी और अमन की जिंदगी गुजार रहे हैं और तुम्हें भी तो इस जालिम वडेरे से निजात मिल गई थी। मुझे उम्मीद है कि मेरे नाजरीन को आज की वीडियो बहुत ही दिलचस्प और मालूमाती लगी होगी और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही आपके साथ अहम मौजू शेयर करते रहे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आपकी स्क्रीन पर मिले। अब मैं आपसे इजाजत चाहूंगी। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।